مزید کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اب اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخر میں عرض کروں، دیکھیے اللہ کی خفیہ تدبیر کافروں کے ساتھ کیسے ہوتی اور اس کی خفیہ تدبیر ہی کامیاب رہتی۔ ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی عمر عطا فرمائی تھی، عمر 300 سال اس کو کل ملی۔ اس کا نام تھا شداد ابن عاد، عاد کا بیٹا شداد۔ شداد کا نام سنا ہوگا۔ شداد نے انبیاء کرام کے ماننے والوں سے ایک بات سنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایمان والے بندوں کو جنت عطا فرمائے۔ جنت میں محل ہے، جنت میں بالا خانے ہیں، اور وہ محل جو ہے وہ مٹی کے نہیں ہے بلکہ وہ سونے کے محل ہے۔ اس پہ بالا خانے بھی سونے کے ہیں، اس کی دیواریں سونے کی ہے اور اس میں یاقوت جڑے ہوئے ہیں، جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر قیمتی اور سچے موتی ہیں۔ پھر اس میں نہریں بہ رہی ہے، پھر اس میں درخت ہیں، پھر اس میں حوریں ہیں، پھر اس میں پرندے ہیں، پھر اس میں پھل ہے، اس میں پھول ہے، پھر اس میں مشک ہے، زعفران ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے۔ یہ ساری چیزیں اس نے سنی۔ سننے کے بعد چونکہ وہ اللہ کا منکر تھا، اللہ کے رسولوں کا منکر تھا، وہ کافر تھا، اس نے سوچا کہ معاذ اللہ میں بھی جنت بناؤں گا، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کی جنت میں تو جا نہیں سکتا تھا کیونکہ اللہ کی جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان والے کے بغیر اللہ کی جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ جو ایمان والا ہے بس وہی جنت میں جائے گا، ایمان والے کے سوا کوئی نہیں جا سکتا جنت۔ اس کے پاس ایمان تھا نہیں، بادشاہت تھی، حکومت تھی، دولت تھی، اور اس نے جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے سب لوگوں پہ ظلم کر کے، جبر کر کے، زیادتی کر کے اس نے جو ہے وہ اپنی ایک حکومت قائم کی۔ حتیٰ کہ اس کے بھائی کا نام شدید ابن عاد تھا، اس کا نام شداد بن عاد تھا۔ شدید کا انتقال ہو گیا تو شداد کو پوری حکومت مل گئی اور وہ بلا شرکت غیرے ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک بن گیا۔ اس نے بڑے بڑے معمار بلائے، بڑے بڑے انجینئر بلائے، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی جنت ایسی ہے، ایک جنت میں بھی بناؤں گا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، ایک جنت میں بھی بناؤں گا، اور اس جنت کے اندر اتنے اتنے بڑے رقبے میں محل ہی محل ہوں گے، میرا محل، میری کنیزوں کے محل، میری بیبیوں کے محل، اسی طریقے سے میرے وزیروں کے محل وغیرہ وغیرہ۔ اس نے پورا ٹارگٹ دیا اور کہا کہ وہاں پر ریگزار نہیں ہوں گے، کنکر پتھر نہیں ہوگے، وہاں پر جو ہے سچے موتی بکھرے ہوں گے، یاقوت اور جواہرات بکھرے ہوں گے، نہریں ہوں گی، درخت لگائے جائیں گے، یہ ہوگا وہ جو جنت کا ایک تصور ہے جو قرآن و احادیث کے اندر ہم پڑھتے سنتے ہیں۔ ایسی جنت وہ زمین پہ بنانا چاہتا تھا۔ ایمان والوں نے سنا تو ان کو ٹینشن تو ہوا ہوگا کہ یہ جنت بنائے گا، چیلنج ہے، اور پھر اس نے جب لوگوں کو بتایا کہ میری جنت ایسے ہوگی تو کہا کہ اس میں تو خرچ بہت لگے گا، اتنا سونا کہاں سے آئے گا، اتنے یاقوت کہاں سے لائیں گے، جواہرات کہاں سے لائیں گے، یہ کہاں سے لائیں گے، وہ کہاں سے لائیں گے، مشک و زعفران، یہ وہ سب ان لوگوں نے جو سارے معاملات پیش کیے تو اس نے کہا کہ 200 سے زائد بادشاہ میرے ماتحت ہے۔ 200 سے زائد بادشاہ، وہ 200 سے زائد تھے اور 250 سے کم تھے، بعض روایتوں میں 235 کا ذکر بھی آیا ہے۔ میں احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ 200 سے زائد اور 250 سے کم۔ تو اس نے کہا کہ جتنے بادشاہ ہیں سارے بادشاہوں کو کہے کہ اپنے خزانے سے سونا، یاقوت، جواہرات، ہیرے، موتی، یہ سب وہ ادھر بھیجیں ہمارے پاس، سب جمع کرو، اور ان سب بادشاہوں کے
रियाया के अंदर जिसके पास सोना हो, याकूत हो, जवाहरात हो, वो सबको कहो कि वो भी सब जमा कराएं। जो नहीं दे उससे जुल्मन छीनो, उनसे जबरन छीनो, इसलिए कि हमें बनाना जन्नत है। उस पागल को पता नहीं था कि अल्लाह ने जन्नत तो बनाई है, लेकिन उसने किसी से छीन कर तो नहीं बनाई है। वो तो खालिके जन्नत है, उसे छीनने की जरूरत क्या है। और फिर उसकी जन्नत, ये जो हम सुनते हैं ये एक नक्शा है। ये जो हम सुनते हैं कि जन्नत ऐसी एक नक्शा है, वरना जब देखेंगे तब पता चलेगा कि जन्नत किस चीज का नाम है। जन्नत कोई मामूली चीज नहीं है, जन्नत फिर जन्नत है, जन्नत की शान है। बल्कि जन्नत में तो यहां की कोई चीज आदमी खा ले तो खाने पर उसको बदहजमी हो सकती है। आमतौर पे लोगों को बदहजमी हो जाती है खाने पर, मगर जन्नत में कितना भी खाएगा उसको कोई बदहजमी नहीं होगी। हम यहां खा करके थोड़ा सा बच जाता है, खाने पर थोड़ा सा बच जाता है तो वो जाय हो जाता है। उसको कोई खाया तो खाया, वरना वो जाय हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन जन्नत का हाल ये है कि अगर किसी ने कोई फल तोड़ करके, अच्छा एक और बात जन्नत की, जब जन्नत में कोई फल तोड़ेगा दरख्त से, तो जैसे वो हाथ उठाएगा तो दरख्त की टहनी झुक करके उसके करीब आ जाएगी। यानी उसको ऊंचा नहीं होना पड़ेगा, टहनी खुद नीची हो जाएगी उसके लिए, और वो फल तोड़ेगा। अब फल तोड़ करके खाया, कुछ बच गया, जैसे ही छोड़ा वो फल फिर से पूरा हो जाएगा। कोई परिंदा उड़ करके जा रहा है, दिल में आया कि मैंने आज परिंदे का गोश्त खाना है, वो भून करके आपके पास आ जाएगा। आपने खाया, खा करके छोड़ दिया, उसके बाद फिर वो पूरा होकर के फिर उड़ता हुआ चला जाएगा। अल्लाह की जन्नत है। अगर मैं जन्नत का जिक्र करूं तो फिर जन्नत का ही जिक्र होता रहे, लेकिन वो जन्नत है। आपने आखिरी दरस कुरान में जो इस साल के रमजान शरीफ में हुआ, उसमें भी कुछ जन्नत का जिक्र हुआ। तो बहरहाल उसने अपने अंदाज से कहा कि सब लोगों का सोना, वो जवाहरात और मोतियां, हीरे सब इकट्ठा करो, याकूत वगैरह सब इकट्ठा करो। छीनते गए। 10 साल तक के सोना, याकूत, हीरे, जवाहरात सब जमा होते रहे। 10 साल तक छीना छपटी चलती रही। हत्ता के समुंदरों से निकालने वालों को भी मुतय्यन कर दिया कि जितना निकाल सकते हो निकालो, और निकाला उसने। हौसला, हिम्मत उसकी जितनी थी उसने उतना काम किया। फिर उसके बाद एक ऐसी जमीन का इंतखाब हुआ जहां कोई पहाड़ नहीं हो बल्कि चटियल मैदान हो। उसकी हुकूमत में एक बहुत बड़े रकबे पर फिर वो जमीन का इंतखाब भी हुआ। फिर उसके बाद सोने के महल्लात तैयार होने शुरू हुए, और इसका कहना यह था कि जब तक वो तैयार हो करके बिल्कुल मुकम्मल नहीं होंगे मैं देखने नहीं जाऊंगा। काम से लगा दिया उसने। हजारों लोग रात दिन काम से लगे रहते, खूब मेहनत करते, कोशिश करते, काविशें करते। यहां तक के लिखा गया है कि 40 साल हो गए। 40 साल में शद्दाद की खुद साख्ता जन्नत तैयार हो गई। उसमें सोने के महल, मुश्क की जमीन, अंबर, नहरें, दरख्त, परिंदे, चरिंदे सब तैयार हो गए। सब तैयार होने के बाद जब उस तक ये खुशखबरी आई कि आपकी खुद साख्ता जन्नत तैयार हो गई है, उसने कहा अभी नहीं, अभी जो मेरे वज़रा और वजीर हैं आसपास में उनके मकानात और महल्लात भी तैयार करो। फिर मजीद उसमें तैयारी होने लगी, वो भी तामीर हो गए। इधर वो तामीर हो रहे थे, शद्दाद ने हुक्म दिया कि सबको मेरे साथ उस जन्नत में चलना है, हम सब उस जन्नत में जाएंगे। मुसलमानों की जन्नत में तो मरने के बाद लोग जाएंगे, हम जीते जी इस जन्नत में जाएंगे। उस जन्नत में जाने के लिए 10 साल तक तैयारियां होती रही। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, जो भी वो कर सकते थे अपने तौर पर सब तैयारियां किया। और फिर शद्दाद पूरी तैयारी के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ
اپنی خود ساختہ بنائے ہوئی جنت میں داخل ہونے کے لیے نکلا، اور سفر کرتے کرتے ابھی جنت اور اس کے درمیان ایک منزل کا فاصلہ رہ گیا تھا، ایک منزل رہ گئی تھی کہ اب وہ اپنی خود ساختہ جنت میں جاتا، وہاں سے خوشبو آ رہی تھی ہواؤں کی۔ ظاہر سی بات ہے، مشک اور زعفران جب زمین پہ بچھایا گیا ہو بڑی تعداد میں، جب اس سے ہوا لگ کر کے گزرے گی تو خوشبو کا کیسا سما پیدا کرے گی، ایسے خوشبو کا سما پیدا ہو رہا تھا، اور وہ خوشبو کا سما پیدا ہوا، ایک منزل باقی تھی۔ ایسے میں اچانک آسمان سے ایک چیخ اور ایک خوفناک آواز سنائی دی، اور جب وہ چیخ اور خوفناک آواز سنائی دی تو شداد اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس چیخ کی تاب نہ لا سکا، اور وہ اپنی خود ساختہ جنت میں جانے سے پہلے، اس جنت کو دیکھنے سے پہلے ہی مر گیا۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ اپنے گمان میں مکر کرنا چاہتے، اللہ ان کے ساتھ خفیہ تدبیر فرماتا، اللہ خفیہ تدبیر فرمانے والا۔ مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حالات سے، حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ جو پلان کرتے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، جو میرے اللہ نے منصوبہ تیار کر رکھا ہے وہ پورا ہوگا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع ہوں، مسلمان اپنے رب کی طرف پلٹیں، مسلمان اپنے رب کی طرف آئیں۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اللہ کا قریبی نہیں بناتے، تو اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہم بھی ہو جائیں، کہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کافر ہی اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو، غافل بھی، کافر کے ساتھ غافل بھی اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہیں، اللہ سے خوف کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں۔